میرا نام کاشف چاند ہے. میں ایف جی اے بائبل کالج میں بطور لیکچرر اور کیمپس پاسٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. آج ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے پام سنڈے کے ایک پہلو کے تعلق سے غور و خوض کریں گے. پام سنڈے کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کس طرح سے شاہانہ انداز کے ساتھ ہیکل میں داخل ہوئے. خداوند یسوع مسیح کا کھجور کی ڈالیوں کے ساتھ استقبال کیا گیا. خداوند یسوع مسیح کے سامنے اپنے کپڑے بچھائے گئے اور اس طرح سے والہانہ اقرار کیا گیا عقیدت کے ساتھ کہ خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہے. اور خداوند یسوع مسیح جب بادشاہ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں پر حکمرانی کرے. آج جو ہم اقتباس پڑھنے کو ہیں وہ ہے متی کی انجیل، متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 21واں باب، اس کی 12ویں اور 13ویں آیت. خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں، اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو. اگر ہم ایک فرق انجیل یعنی مقدس مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 11واں باب 17ویں آیت پڑھیں تو وہاں اس طرح سے الفاظ ہیں، کیا یہ نہیں لکھا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو. خداوند یسوع مسیح نے جہاں یہ اقتباس بیان کیا، اس کے بعد چھوٹا سا اور ہمیں واقعہ ملتا ہے. ویری نیکسٹ ڈے، اگلے روز خداوند یسوع مسیح پھر ہیکل میں موجود ہوئے، اور خداوند یسوع مسیح کے شاگرد خداوند یسوع مسیح کی توجہ ہیکل کی خوبصورت عمارتوں کی طرف کر رہے ہیں. متی کی انجیل 24واں باب، اس کی پہلی 2 آیات پڑھوں گا. لکھا ہے، اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں. اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا. جہاں ہم پہلا اقتباس پڑھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کا، جب یسوع مسیح نے کہا، لکھا ہے میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو. اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے خود ہی ان کو ہیکل سے نکالنا چاہا، جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، جو کبوتر فروش تھے، جو منی چینجر تھے. اور خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تم میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہیں بنا سکتے. تم اس طرح سے اور جس مقصد کے لیے خدا کا گھر ہے اس کی بجائے کسی اور مقصد کے لیے اس گھر کو استعمال نہیں کر سکتے. خداوند یسوع مسیح کو خدا کے گھر کی غیرت آئی، اور خداوند یسوع مسیح کا وہاں پر جو ایکٹ ہے وہ بہت نرمی کا ہے، وہ ایک طرح سے محبت کا ہے. خداوند یسوع مسیح نے خود ہی ان کو تنبیہ کی. باپ جسے محبت رکھتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے وہاں تنبیہاً ان کو ہیکل سے نکال باہر کیا، جو ہیکل کا وہ مقصد جس کے لیے ہیکل بنائی گئی تھی پورا نہیں ہونے دے رہے تھے، بلکہ ہیکل کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے. خداوند یسوع مسیح نے جان لیا کہ میری ان باتوں کا رد عمل کیا ہوگا. ویری نیکسٹ ڈے خداوند یسوع مسیح نے ریئلائز کر لیا، آبزرو کر لیا کہ ان کے رویے منفی ہیں، یہ میری تنبیہ کو حقیر جان رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے اس لیے اپنے شاگردوں کو بتا دیا کہ اس ہیکل کی تم بات کرتے ہو، اس ہیکل میں جتنے تم خوبصورت پتھر دیکھتے ہو جن سے یہ ہیکل بنائی گئی ہے، اس کے کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا. وجہ یہ تھی کیونکہ قوم نے اپنے اسی کام کو جو وہ کرنا جاری رکھے ہوئے تھے، خداوند یسوع مسیح کی تنبیہ کو حقیر جانتے ہوئے بعد میں بھی جاری رکھا. خداوند یسوع مسیح نے جو پیشن گوئی کی تھی،
جو خداوند یسوع مسیح نے دیکھ لیا تھا کہ اگر خداوند کے لوگ مسلسل اسی رویے کے ساتھ ہیکل میں آتے رہے، اگر اسی طرح سے آ کے تو کہتے رہے کہ ہم تو خداوند کی ہیکل میں عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اگر ان کا یہی رویہ رہا تو ہیکل کا جو مقصد خدا رکھتا ہے، خدا کا اپنے گھر کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا، اور خدا نہیں چاہتا کہ اس کا نام بے فائدہ لیا جائے۔ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی چیز اس کے لیے مخصوص کی ہو، اس کے لیے مقدس کی ہو، اس کے لیے الگ کی ہو، اس کے لیے مختص کی ہو اور اس کا غلط طور سے استعمال کیا جائے۔ خدا اس بات کو برداشت نہیں کرے گا، اور خداوند یسوع مسیح کی پیشن گوئی کے عین مطابق جنرل ٹائٹس نے ایک عید فصح ہی کا موقع تھا جب 70 عیسوی میں اپنی فوجوں کو لے کر یروشلم پر چڑھائی کی، اس کا محاصرہ کر لیا، اور جب اس نے ہیکل کو جلا دیا تو ہیکل میں جڑے ہوا کچھ سونا وہ پتھروں میں دھس گیا، اور لوگوں نے پتھروں پر سے پتھروں کو اتارا تاکہ ہیکل میں سے سونے کو نکالیں، اور جو خداوند یسوع مسیح نے پیشن گوئی کی تھی وہ پوری ہوئی کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ وجہ یہ تھی، یہ لوگ علانیہ یہ تو کہہ رہے تھے کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی حکمرانی، خداوند یسوع مسیح کی فرمانبرداری کی بات ان کی زندگیوں میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان کی زندگیوں میں ڈبل سٹینڈرڈ تھا۔ وہ ہیکل سے لگاؤ کا زبانی اظہار تو کرتے تھے، لیکن ہیکل کے مقاصد کو پورا نہیں کر رہے تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جو پہلا اقتباس ہم نے پڑھا متی کی انجیل 21واں باب 13ویں آیت، وہ یسوع مسیح نے اقتباس یرمیہ کی کتاب، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کے 7ویں باب کی 11ویں آیت سے لیا تھا۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے ضرور دیکھیں، اور بعد میں اس چیپٹر کو آپ پورا پڑھیے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کس سیاق و سباق میں یہ بات ہوئی ہے۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا بھی جاؤں گا۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 7واں باب اس کی 11ویں آیت، یہاں پہ خدا کا کلام جو یرمیہ کو ملتا ہے وہ ہیکل میں جا کے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے، کیا یہ گھر جو میرے نام سے کہلاتا ہے تمہاری نظر میں ڈاکوؤں کا غار بن گیا؟ دیکھ خداوند فرماتا ہے، میں نے خود یہ دیکھا ہے۔ یرمیہ ہیکل میں جاتا ہے کیونکہ خدا اسے کہتا ہے کہ تو خداوند کے گھر کے صحن میں جا کے تو سب لوگوں کے سامنے منادی کر۔ تب یہویاکین بادشاہ بنا تھا اور اس کی سلطنت کا یہ پہلا ہی سال تھا، اور اس کی سلطنت کے پہلے ہی سال میں، یہ تقریباً 608 یا 609 قبل از مسیح کی بات ہے، وہ ہیکل کے صحن میں گیا ہے اور وہاں پر اشتہار دیتا ہے اور ان لوگوں سے مخاطب ہوتا جو خداوند کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ کہتا ہے، تم جو خداوند کی ہیکل میں ان پھاٹکوں سے داخل ہوتے ہو خداوند کا کلام سنو۔ وہ کہتا ہے، رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنی روشیں اور اپنے اعمال درست کرو تو میں تم کو اس مکان میں بساؤں گا۔ یہ جو الفاظ ہیں، اپنی روشیں اور اپنے اعمال درست کرو، اس طرح کے الفاظ یرمیہ 34 دفعہ اس کتاب میں استعمال کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جھوٹی باتوں پر بھروسہ نہ کرو اور یوں نہ کہتے جاؤ کہ یہ ہے خداوند کی ہیکل، یہ ہے خداوند کی ہیکل۔ خداوند کی ہیکل 3 دفعہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل، اس لیے کہ یہ الفاظ زبان زد عام تھے، اور وہ لوگ سوچتے تھے کہ خداوند کی ہیکل ہمارے درمیان ہے، عہد کا صندوق خداوند کی ہیکل میں ہے جو خدا کی حضوری کی علامت ہے، اور اس لیے وہ فخر کرتے تھے کہ قوموں میں کوئی ایسا معبود نہیں جو زندہ یہوہ خدا کی مانند ہو، اس لیے یہوہ خدا ہماری پروٹیکشن کرے گا، وہ ہماری محافظت کرے گا۔ ان باتوں سے وہ اپنے آپ کو حوصلہ بھی دیتے تھے۔ لیکن یرمیہ جس سیاق و سباق میں یہ سارے الفاظ لکھتا ہے، تب غیر اقوام کے جو معبود تھے ان کی طرف بھی ان کا لگاؤ بڑھا ہوا تھا،
اور خاص طور پر میں یہاں پہ ذکر کروں گا کہ ان میں اخلاقی بدتری اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ یرمیہ ان کو مختلف الفاظ سے بار بار بیان کرتا ہے۔ اس چیپٹر میں وہ چند ایک باتوں کا ذکر کرتا ہے جن کے باعث وہ کہتا ہے کہ تم یہ تو کہتے ہو خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل، لیکن جب یہاں پر عبادت کرنے کے لیے آتے ہو تو سوچتے ہو کہ ہماری روشیں جیسی بھی ہیں، جیسے بھی کام ہم کرتے ہیں، ہم توبہ کریں یا نہ کریں، ہم خداوند کے حضور آتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور خداوند کے حضور آ کے کبھی کبھار اپنے گناہوں کا اقرار بھی کر لیتے ہیں، ہم خداوند کے حضور قربانیاں بھی چڑھا لیتے ہیں، لیکن اپنی روشوں کو نہ بھی بدلیں، اٹ از اوکے۔ خداوند کو اس سے کچھ سروکار نہیں۔ خداوند تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے حضور میں قربانیاں کی جائیں۔ یہ لوگوں کی مینٹیلٹی تھی، اور یرمیہ ان کو درست کرنا چاہتا ہے۔ یرمیہ چاہتا ہے کہ یہ جو امت ہونٹوں سے خداوند کی ستائش کرتی ہے، ان کے دل بھی خداوند کے پاس آئیں۔ یسیہ ایسے الفاظ استعمال کر چکا ہے کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری ستائش کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور ایسی ہی سچویشن اس وقت بھی ہے۔ یرمیہ کہتا ہے کیا تم چوری کرو گے؟ کیا تم خون کرو گے؟ کیا تم زنا کاری کرو گے؟ جھوٹی قسمیں کھاؤ گے؟ اور ان ساری باتوں کے بعد، یعنی چوری، خون ریزی، زنا کاری، جھوٹی قسمیں، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولتے ہوئے دلیلیں دینا، یہ سارے کام کرتے ہوئے کیا تم خداوند کے گھر میں آ کے کھڑے ہوگے؟ ان نفرتی کاموں کے ساتھ خداوند کے حضور میں کھڑے ہوگے اور کہو گے کہ ہم خداوند کی عبادت کرنے آئے ہیں اور ہم ہیکل پر فخر کر رہے ہیں؟ کیا تم نے خداوند کے گھر کو ڈاکوؤں کا غار بنا دیا کہ یہ سب کام جو تم کر رہے ہو؟ چوری کی سزا کیا خدا کا کلام نہیں بیان کرتا؟ کیا خدا کا کلام خون ریزی کی سزا کو بیان نہیں کرتا؟ کیا خدا زنا کاری کی سزا کو بیان نہیں کرتا؟ اور تم یہ سارے گناہ کرتے ہوئے خداوند کی ہیکل میں آ موجود ہوتے ہو اور سوچتے ہو کہ ہم خداوند کے غضب سے اسی کی ہیکل میں آ کے بچ جائیں گے۔ ڈاکو جب چوری کرتے ہیں تو وہ سزا سے بچنے کے لیے کسی کھو میں جا گھستے ہیں، اور تم یہ جتنی بدیاں کرتے ہو ان بدیوں کے بعد خداوند کی ہیکل میں آ جاتے ہو اور ہیکل پر فخر کرتے ہو اور یہاں پر عبادت کرتے ہو اور نظریں گزرانتے ہو اور فخر کرتے ہوئے یہ سوچ لیتے ہو کہ ہم تو محفوظ ہیں کیونکہ ہم خداوند کی ہیکل میں ہیں۔ کیا ایسے کام کرنے کے ساتھ ساتھ تم خداوند کی قربت پا سکتے ہو؟ یہ لوگ بدنی طور پر تو ہیکل میں آ موجود ہوتے تھے، لیکن یہ خداوند کی حضوری میں، یہ خداوند کی حضوری کے احساس اور خداوند کی حضوری کے تجربہ سے ناآشنا تھے۔ اس لیے خداوند کا بندہ ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اور جیسے میں نے ذکر کیا خداوند یسوع مسیح نے یہ بتا دیا کہ اب جب تم ہیکل میں اس طرح سے آتے ہو کہ ہیکل کو ڈاکوؤں کی کھو بنایا ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح نے جو الفاظ کیے اس وقت جو امیجیٹ سچویشن وہ تو یہ تھی کہ کبوتر فروش وہاں پر تھے، منی چینجر وہاں پر تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے جو اقتباس یرمیہ نبی کے صحیفے سے بیان کیا وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت بھی قوم کی صورتحال ایسی ہی تھی۔ اس وقت بھی قوم کی صورتحال اس طرح کی تھی کہ ان کی زندگی میں بدی پائی جاتی تھی، ان کی زندگی میں زنا کاری پائی جاتی تھی، وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ پر ظلم کرتے تھے۔ اس کا خاص بیان کیا گیا ہے کیونکہ پردیسی کی مدد نہیں کی جاتی تھی، یتیم کی مدد نہیں کی جاتی تھی، بیوہ کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ اس طرح کی سچویشن کے ساتھ، اس طرح کے کاموں کے ساتھ اگر تم خداوند کی ہیکل میں آتے ہو تو کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم خداوند کی ہیکل میں آ کے محفوظ ہیں؟ خداوند چاہتا تھا کہ جو مثال وہ پہلے بیان کر چکے، ان کا کام اس شخص کی مانند ہو جو گرچہ معصوم لینے والا تھا لیکن خداوند کے حضور آ کے اپنے گناہوں کا اقرار کر لے اور کہے اے خدا میں بڑا گنہگار ہوں، اے خدا میں بڑا گنہگار ہوں، اے خدا میں اس قابل نہیں کہ تیری حضوری میں میں آنکھ اٹھا سکوں، میں تیری حضوری میں دعا بھی کر سکوں، میں تیری حضوری میں تیری قربت کا شرف حاصل کر سکوں۔ لیکن ان لوگوں نے
خداوند یسوع مسیح کی بات کو سننے کی بجائے الزام لگانا شروع کر دیے کہ یہ کہتا ہے کہ اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یرمیہ کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا، لوگوں نے اسے آ گھیرا، عمرا نے، جھوٹے نبیوں نے، کاہنوں نے یرمیہ کو آ گھیرا اور کہنے لگے کہ یہ شخص واجب القتل ہے۔ یرمیہ کا صحیفہ جب ہم پڑھتے ہیں 7ویں باب میں یہ نبوتی بیان ہے، یہ نبوتی حصے میں ہم جا رہے ہیں 7ویں باب میں، لیکن جب آپ 26ویں باب میں جائیں وہ تاریخی بیان ہے۔ 7ویں باب میں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے کیا نبوت کی ہے، اور 26ویں باب میں جب تاریخی سلسلے میں جایا جاتا ہے تو وہاں پر ذکر ہے کہ پھر یرمیہ کے ساتھ ان لوگوں نے کس طرح کا سلوک کیا۔ آج ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ جب میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں تو ماضی میں بھی جب ایسی باتیں ہوئی ہیں تو ریفرنس دیا گیا ہے۔ جب یرمیہ یہ باتیں کہہ رہا ہے تو یرمیہ کہتا ہے کہ جا کے سیلا کو دیکھو، ذرا جا کے دیکھو خداوند نے اس گھر کے ساتھ جو خداوند کے نام سے کہلاتا تھا، اس نے خود اس گھر کے ساتھ کیا کیا۔ جہاں پر ایلی، اس کا بیٹا حفنی اور فنہاس خدمت کرتے تھے، خداوند نے سیلا کے مقام کے ساتھ کیا کیا اور بتایا کہ خداوند اس مکان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا۔ لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ تو نے کیوں کہا کہ خداوند اس مکان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا جیسا سیلا کے ساتھ کیا تھا۔ وہ جانتے کہ حفنی اور فنہاس سیلا میں خداوند کی خدمت دیانتداری سے نہیں سر انجام دے رہے تھے۔ وہ جانتے کہ اس وقت لوگ سیلا میں آ کر جو خیمہ اجتماع تھا وہاں پر قربانیاں پیش کرنا آہستہ آہستہ ترک کر رہے تھے۔ وہ جانتا کہ اس وقت لوگ صرف اس بات پر فخر کر رہے تھے عہد کا صندوق ہمارے درمیان ہے، لیکن عہد کے صندوق کا تقدس اس کو وہ پائمال کرتے ہوئے اسے اپنے درمیان جنگ میں لے گئے، اور جنگ میں وہ چھین لیا گیا، اور چھینے جانے کے بعد اگرچہ بعد میں واپس لوٹا دیا گیا، لیکن وہ سوچنے لگے کہ کیوں یہ عہد کا صندوق ہم سے چھن گیا۔ انہوں نے جان لیا کہ ہم اگرچہ بڑے نعرے لگاتے تھے کہ عہد کا صندوق جنگ میں آ پہنچا، یہوہ خدا جنگ میں آن پہنچا، لیکن جنگ میں شکست ہو گئی، کیونکہ یہوہ خدا عہد کے صندوق کے ساتھ تو وہاں پر پہنچا، لیکن اپنے لوگوں کی محافظت کی باڑ اس نے اس لیے اٹھا دی کیونکہ ان کے دل خدا کی فرمانبرداری میں نہیں لگے ہوئے تھے، ان کے دلوں میں خداوند کا احترام نہیں تھا، خداوند کو دل سے بادشاہ مانتے ہوئے اس کو سلوٹ پیش نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو خوشی سے اس کی خدمت کے لیے پیش نہیں کرتے تھے۔ اس کی فرمانبرداری کا یہ تقاضا کہ دل سے اس کی تعظیم کی جائے اور ہر اس بات سے، بدی سے، ہر ایسے کام سے جس سے یہوہ خدا کی تکفیر ہوتی ہے، اس بادشاہ کی تکفیر ہوتی، بچا جائے، اور ہر اس کام کو کیا جائے جس سے یہوہ خدا کا بادشاہ کا نام جلال پائے، اس کی تعظیم ہو۔ لیکن چونکہ ان کی زندگیاں اس طرح کی نہیں تھیں، اس لیے اس وقت عہد کا صندوق سیلا میں ان سے چھن گیا۔ یرمیہ جو نبوت کرتا ہے اس کی بھی تکمیل ہوتی ہے۔ جب یرمیہ نے نبوت کی تو اس کے کچھ سال بعد، یعنی یرمیہ جب نبوت کر رہا ہے اس وقت تو یہ 608 قبل از مسیح کی بات ہے، اور 586 قبل از مسیح میں، یعنی اس سے کوئی 22 سال بعد ہیکل برباد کر دی گئی۔ اس وقت یرمیہ زندہ تھا اور بہت سے بزرگ بھی زندہ تھے جو اس وقت یرمیہ کا گریبان پکڑے ہوئے تھے کہ تو کس طرح کی نبوتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے جان لیا کہ یرمیہ نے سچی نبوت کی تھی، اور خداوند یسوع مسیح جب یہ بات کہتے ہیں کہ لکھا ہے میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، لیکن تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو۔ ہیکل میں غیر اقوام کا بھی ایک مخصوص حصہ تھا، کیونکہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو اس لیے نہیں چنا تھا کہ خدا صرف ان سے محبت کرتا ہے، بلکہ خدا یہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل خدا کی قوم ہوتے ہوئے اپنی زندگیوں سے یہ دکھائیں کہ ہم خداوند کی پیروی کرنے والے، ہم یہوہ خدا کو بادشاہ مانتے ہیں، اور اس بادشاہ کے ماتحت جو رعایا ہے ان کی زندگیاں کیسے خوشگوار ہیں اور وہ کس طرح سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کی اخلاقی بلندی کس قدر وہ عظیم ہے۔ خدا یہ چاہتا تھا کہ قومیں ان کے وسیلے سے جانیں۔
قومیں ان کے طور طریقے سے، قومیں ان کے ضابطہ اخلاق سے، قومیں ان کی محبت کو دیکھ کر متاثر ہوں اور وہ بھی زندہ یہوہ خدا کی پیروی کرنا شروع کریں۔ قومیں جانیں کہ جب یہ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو خدا ان کو برکت دیتا ہے، اور وہ بھی خدا کی قربت میں آنا شروع ہوئی تھیں۔ خدا نے دو طرح کی قوتیں رکھی تھیں اپنی گواہی کے لیے، ایک ایکسپینسو فورس اور ایک اٹریکٹیو فورس۔ ہیکل اٹریکٹیو فورس تھی۔ ایکسپینسو فورس میں خدا کے لوگ جاتے تھے، جیسے خداوند کا بندہ یونا، وہ نینوا میں گیا اور وہاں پر منادی کی لوگ نجات پائی۔ اٹریکٹیو فورس یہ تھی کہ لوگ خدا کی طرف، لوگ ہیکل کی طرف کھینچے چلے آئیں، اور لوگ جو ہیکل میں آتے خدا کی عبادت کرتے۔ ہیکل میں ایک صحن تھا جو غیر اقوام کے لیے مخصوص تھا، تاکہ غیر اقوام کے لوگ وہاں پر آئیں، وہاں پر خدا کے ذریعہ کے دعا کریں، وہ بھی زندہ خدا کے کلام کو پڑھیں اور سنیں، ان کو بھی خدا کے کلام کو سیکھنے کا اور زندہ یہوہ خدا کو جاننے کا موقع ملے۔ لیکن وہ جو صحن کا وہ حصہ جو غیر اقوام کے لیے مخصوص تھا، وہاں پر اب کاروبار ہو رہا ہے، وہاں پر غیر قوموں کے آنے کی انہوں نے گنجائش نہیں چھوڑی، اور انہوں نے اس جگہ کو صرف اپنے کاروبار کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ خداوند یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم غیر اقوام کے لیے باعث برکت بنیں۔ خداوند یہ بھی چاہتا ہے کہ غیر اقوام وہ بھی اس کے بارے میں جانیں، یسوع مسیح کے بارے میں، یہوہ خدا کے بارے میں جانیں، اور وہ ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو دیکھ کے وہ جان سکتی ہیں۔ ایک خاص بات جو میرے دل میں ہے میں ضرور کرنا چاہوں گا۔ ہم دیکھتے ہیں پچھلے ایک سال سے کس طرح سے کرونا وبا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ پہلی لہر، دوسری لہر، اب تیسری لہر اس کی بڑے زوروں پر ہے۔ اب پھر گورنمنٹ نے اسکول بند کیے ہوئے ہیں، بہت سے آفیسز اور بہت سے اور ادارے ان کا ٹائم مخصوص کیا ہوا ہے کہ کس وقت سے کس وقت وہ کام کر سکتے ہیں، اور سوشل ڈسٹینسنگ کس طرح سے ہو۔ ہم جانتے کتنا عرصہ لوگ عبادات کے لیے عبادت گاہوں میں نہیں آ سکے۔ میرے ایک دوست ایک دن مجھ سے کہتے کہ اگرچہ مختلف وجوہات ہیں جن کے باعث لوگ عبادت گاہوں میں نہیں جا پا رہے، لیکن اس میں خدا کے لوگوں کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہم عبادات کے لیے اکٹھے نہیں ہو پا رہے۔ اس میں خدا کی کچھ بھی مصلحت ہے، لیکن کیوں نہ ہم بھی غور کریں کہ ہم جب اکٹھے ہوتے تو ہمارا اکٹھا ہونا کس مقصد کے تحت تھا۔ ہماری جو ہیکلیں ہیں، ہمارے جو گرجا گھر ہیں، ہماری عبادت گاہیں، ان کا مقصد کیا ہے، اور کیا وہ اس مقصد کو پورا کر رہی ہیں جس مقصد کے لیے ہم نے موٹیویشن لی تھی کہ ہم ان کو بنائیں، یا جو خدا چاہتا ہے کہ جس طرح سے اس کا گھر ہو، کیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ کلیسیا خدا کا گھر ہے۔ خدا کا گھر زندہ پتھر ہیں، ہم سب ہیں، یہ خدا کے لوگ، کلیسیا کے اراکین جب ملتے ہیں تو وہ خدا کی کلیسیا، وہ خدا کا گھر ہے۔ لیکن تو بھی ہم عہد عتیق میں بھی دیکھتے ہیں، عہد جدید میں بھی دیکھتے ہیں، جب جگہ کو مخصوص کیا جاتا ہے کہ ہم یہاں پر عبادت کریں گے تو وہاں پر جمع ہونے والوں کو بھی خدا برکت دیتا ہے۔ جب جگہ کو مخصوص کیا جاتا ہے تو خدا چاہتا ہے کہ اس کا استعمال پھر اسی کے جلال کے لیے اور اسی کی مرضی کے موافق ہو۔ ہمیں پھر سے غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ہیکل کا استعمال کرتے ہیں، جب ہم گرجا گھروں کا استعمال کرتے ہیں، ہمارے موٹیوز کیا ہیں؟ جب ہم عبادات میں آتے ہیں تو کس طرح کے رویے کے ساتھ آتے ہیں؟ اور آخر میں جو میں بات کروں گا، جو یرمیہ نبی کہتا ہے کہ اگر ہم بری روشوں کے ساتھ، یعنی چوری کی عادت بھی ہے، خون ریزی کی عادت بھی ہے، زنا کاری بھی ہے، جھوٹی قسمیں بھی ہیں، پردیسیوں کی حق تلفی بھی ہے، یتیموں کا خیال نہیں کیا جاتا، بیواؤں پر ظلم کیا جاتا ہے، اگر اس طرح کی روشوں کے ساتھ، رویوں کے ساتھ، اس طرح کے کردار کے ساتھ، اس طرح کی ہیبٹس کے ساتھ، عادات کے ساتھ، یا ان میں سے کسی ایک عادت کے ساتھ ہم ہیکل میں آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہمارا کردار ہے، جو ہمارے گناہ ہیں، ہیکل میں آنے سے مٹ جائیں گے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔
ہمیں اپنے دلوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی روشوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج پورے دل سے یہوہ خدا کو اپنا بادشاہ ماننے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سب سے جو بھائی اور بہنیں اس وقت اس کلام کو سن رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ کھجوروں کا اتوار بناتے ہوئے، جہاں ہم کتاب مقدس کے اور مختلف حصوں پر غور کرتے ہوئے کھجوری اتوار کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے ہیں، اس پہلو پر بھی آج ضرور غور کریں کہ خداوند یسوع مسیح کے یہ کیوں الفاظ تھے کہ تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ خداوند یسوع مسیح آج بھی یہی چاہتے ہیں کہ خدا کا گھر دعا کا گھر کہلائے، نہ صرف ان کے لیے جو اس سے واقف ہیں، ان سے بھی جو بھی اس سے واقف نہیں ہیں، تاکہ وہ بھی خداوند کی ہیکل میں آئیں۔ آئیں اپنی بدی سے کنارہ کریں، اپنی بری روشوں کو چھوڑیں اور اپنے دل خداوند کے تابع کریں، اپنی زندگیاں خدا کے تابع کریں، تاکہ یہوہ خدا اس کا بیٹا یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں جلال پائے۔ جو کلیسیا کو برباد کرتا ہے، جو خداوند کے گھر کو برباد کرتا ہے، خدا اس کو برباد کرتا ہے۔ اس لیے درست طور سے کلیسیا کا، خداوند کے گھر کا مقصد اپنی زندگیوں، اپنی خدمات کے وسیلے سے پورا ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے۔ آمین۔